ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرحان میں خوش آمدید. آج ہم احسان عباس صاحب سے مل رہے ہیں جن کی خوبصورت کتاب شاعری کی منظر عام پہ آ چکی ہے اور انہوں نے پاک فضائیہ کے لیے مختلف ادوار میں 2016 میں اس کے بعد 2020 میں 3 خوبصورت ان کے بلکہ 4 نغمات ہیں جو کہ ایئر فورس کے لیے لکھے ہوئے ہیں ان کے، اور وہ بڑے نامور سنگرز نے گائے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس حوالے سے ہی بات چیت کر رہے تھے. اچھا، اب شاعر ہو کر آپ پاک فضائیہ کا حصہ کیسے بن گئے؟ یہ 2 مختلف مزاج کے کام ہیں. وہ آپ نے خود ہی بتا دیا، وہ ایک کام ہے اور یہ وہ ہے جو ایک میری اندر کی آواز تھی. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ آپ زندگی میں بہت جلد سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں جتنی جلدی آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا مقصد تخلیق کیا تھا یا وہ کیا ایسا کام ہے جو آپ سب سے اچھا کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بہت دیر سے علم ہوا، لیکن شکر ہے خدا کا کہ ہو گیا. تو میں جب پاک فضائیہ کا حصہ بنا تو یہ جو ہے ایئرمین تھے؟ جی، ایز این ایئرمین. 1999 میں نے اس کو جوائن کیا. لیکن وہ زمانہ تو خیر ٹریننگ اور وہ ان سختیوں کا، اور پھر وہ تو انتہائی مصروف وقت تھا. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کسی بھی فنون لطیفہ کے حوالے سے تو یہ یا تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب ہم دیکھیں گے کہ جیسے کہ میں ایک مثال سے واضح کروں کہ یہ جو ہمارے حالیہ سیلاب آ رہے ہیں، اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دریاؤں کے راستوں میں سوسائٹیز بنانے کی کوشش کی اور وہ مطلب فطرت سے الگ ہو گئے. ہم نے رسپیکٹ نہیں کیا. جی، رسپیکٹ نہیں کیا، فطرت کے قوانین کو رسپیکٹ نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ اس حص سے عاری ہوتے ہیں، وہ بس پلس 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 کو دیکھتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ فنون لطیفہ یا تو آپ میں موجود ہوتے ہیں ان کی چاہت یا نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے کہ اب میں آپ کو کافی عرصے سے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، لیکن اب جو اینکرز آ رہے ہیں، اب جو لوگ آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا جو اردو بولنے کا انداز ہے، جو نشست و برخاست کا طریقہ ہے، وہ اب نئے لوگوں میں نہیں ہے. کیونکہ پرانے لوگوں کی جو تربیت تھی اب اتنا وقت ہی نہیں کوئی دیتا کہ وہ تربیت، اب تو پروڈکٹ چاہیے نا کہ بھائی تربیت دینی ہے خود لے کے آؤ اور ہمیں تو آپ ڈیلیور کرو. سو پہلے ادارے تیار بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے اور بہت وہ چیزیں. تو مشکل ہوئی پھر، مطلب شاعری ایک مزاج کا، شاعر ایک مزاج کا نام ہے. فورسز کا مطلب ہے مین آف ایکشن. جی بالکل. اور شاعر کا مطلب ہے مین آف تھاٹس. جی بالکل. ان دونوں کا آپس میں تال میل نہیں ہے. میں اگر بات کروں، شروع سے مجھے اچھی موسیقی اور اچھی شاعری سے شغف ہمیشہ سے تھا، مطلب کم عمر، لڑکپن کی عمر سے. لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا یا اتنا اعتماد نہیں تھا کہ میں خود بھی کبھی لکھ سکوں گا. بہت اچھا مطالعہ کیا خوش قسمتی سے اساتذہ کی رہنمائی میں. بہت کم عمری میں ہم نے وہ مطلب احمد فراز اور اپنے محسن نقوی صاحب، وہ لوگ جن جیسا مصرع موزوں کرنا بھی آج بہت مشکل ہو گیا. تو یہ تحریک یہی بنی کہ جب میں نے ایئر فورس کے لیے نغمہ لکھا، میرے ہم اثر تھے، میرے ساتھ ہم جماعت تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یار آپ بھی لکھا کرتے تھے اور جب ایک پوری ایئر فورس کے لیے ایک آپشن ہے تو آپ بھی لکھیں. اور پھر جب وہ منتخب کر لیا گیا اور اس کو اتنے بڑے پیمانے پر ریلیز کیا گیا تو میرا اعتماد، میں سچ کہوں تو بحال ہوا. اور ان دنوں خوش قسمتی سے پھر میں کراچی میں تھا، اور کراچی کی فضا ادبی حوالے سے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زرخیز ہے. میری خوش قسمتی، مجھے وہاں اچھے لوگ ملے اور میں نے ان سے سیکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے مجھے کشادہ دلی سے سکھایا. کسی نے میرا راستہ نہیں روکا. ہوتا ہے، اب بھی ہیں گروہ بندیاں ہر اس میں ہیں، لیکن ایک اعتماد وہاں سے بحال ہوا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ذرا نم ہو تو وہ مٹی نم ہوئی. اور وہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ پچھلے دنوں جیسے ایئر فورس کے بڑے کمال نغمات ہیں، آپ نے بتایا آپ لکھنے والے تھے، پھر کئی لوگ ایئر فورس میں ایسے تھے جو ہیں جو کہ بڑے اچھا سینس رکھتے ہیں میوزک کا اور چیزوں کا، اور پھر پروفیشنل لوگوں سے کام کروایا گیا. لائک وائز آئی ایس پی آر نے جو پروڈکشنز کی، میجر علی تھے جن کے لکھے ہوئے نغمات جو ہیں وہ ساحر علی بگا نے گائے، مختلف جو نغمات آئے وہ سب. تو یہ سب چیزیں ریفلیکٹ کی اس تھاٹ کو، اس وقت کی اس تھیم کو. وہ رد الفساد چل رہا تھا یا ضرب عزم چل رہا تھا یا وہ بنیان مرصوص ہے، تو پھر یہ سب چیزوں کو انہوں نے اس کے اکارڈنگلی چیزیں جو ہیں لکھی اور لے کر آئے. سو یہ ایک بڑا ایک چینج لوگوں نے دیکھا کہ فورسز کے اپنی جو ایک تھاٹ اور پیغام ہے وہ ڈائریکٹ نغمات میں آ رہا ہے. جی بالکل. اچھا، اس سے ہٹ کر یہ جو کتاب آئی یہ پھر کب آئی آپ کی؟ یہ کتاب یہ بھی میں کہوں کہ انہی سینئرز کی وجہ سے جن سے میں نے سیکھا. اور اگر ہم بات کریں، میں آج بھی اعتراف کروں کہ میں ایک ادنا سا ادب کا، شاعری کا، لٹریچر کا طالب علم ہوں، اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت قادر الکلام ہوں یا
کچھ زیادہ کچھ بھی نہیں، ابھی بھی سیکھنے کے اس میں مراحل میں ہوں. لیکن سب سے پہلے ہمارے دوست تھے، ہمارے سینئر تھے کاشف بھائی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب تم کتاب لے آؤ، 7-8 سال سے تم لکھے جا رہے ہو اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو انتخاب کرو اور اس کی کوشش کرو، منظر عام پر آنا چاہیے. اور ایک شاعر کا، مرحوم سرور جاوید صاحب کہا کرتے تھے کہ شاعری کس کے لیے کر رہے ہیں آپ اگر وہ منظر عام پہ ہی نہیں آ رہی. اور پھر انہوں نے، ان کی محفلیں ہوتی تھیں، ہم ان میں بیٹھتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ شاعر ایک اچھے شعر کا بنیادی جو جوہر ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ منکشف کرنے کی صلاحیت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا پیرایا اظہار ہو کہ سننے والے کو اچھا لگے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ شاعری مت کیجیے. تو مجھے اس حوالے سے انہوں نے بہت اعتماد بخشا، حوصلہ افزائی کی، اور پھر میں نے اس کو فیصلہ کیا. اور پھر اپنے ہی جو میرے استاد ہیں جناب سجاد حسین ساجد صاحب، ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، انہوں نے میرے مسودے کو دیکھا، ہم نے مل کر انتخاب کیا، اور یہ 2022 میں شائع ہوا. اس کی تقریب پذیرائی کراچی آرٹس کونسل میں ہوئی، اور ظاہری بات ہے وہ لمحہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں، بہت یادگار لمحہ تھا. اور اس کے بعد سے اب تک میں منہمک ہوں اور اس کوشش میں ہوں کہ میں دوسرا مجموعہ اس پہ ابھی کام کر رہا ہوں. جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ کا کلام بھی سنیں یہاں پر. جی ضرور. میں سب سے پہلے تو میں جیسا کہ ربیع الاول بھی ہے تو اس کتاب کا آغاز بھی ایک نعت سے ہوتا ہے، تو میں نعت کے چند اشعار کے بعد پھر اشعار پیش کرتا ہوں. نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ نہ دل پہ قفل ہی لگ جائیں عمر بھر کے لیے، نہ دل پر قفل ہی لگ جائیں عمر بھر کے لیے، درود پڑھنا ضروری ہے ایسے گھر کے لیے. واہ 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 واہ، نہ دل پہ قفل ہی لگ جائیں عمر بھر کے لیے، درود پڑھنا ضروری ہے ایسے گھر کے لیے. اور کہیں پہ کشتی رواں ہے کہیں پہاڑ مگن، کہیں پہ کشتی رواں ہے کہیں پہاڑ مگن، کہ حمد و نعت برابر ہے بحر و بر کے لیے. اور شعر دیکھیے کہ اے بو تراب کے مولا اے مالک جنت، اے بو تراب کے مولا اے مالک جنت، ذرا سی خاک مدینہ ہمارے سر کے لیے. اور زہ نصیب ہمیں راستہ دکھائی دے، زہ نصیب ہمیں راستہ دکھائی دے، زہ نصیب چنے جائیں ایک سفر کے لیے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت سوچ، بڑا خوبصورت اظہار. یہ پختگی اظہار کی جو ہے یہ بڑی ناپید ہو گئی ہے. جی جی، یہ میں جیسے آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں صرف وہ شعر اچھا لگتا تھا جس کے کافی ایک جیسے ہوتے تھے. ہم اس وقت جانتے بھی نہیں تھے کہ اس کو مطلع کہتے ہیں اور وہ بار بار نہیں ہوتا. لیکن جب ہم اس جگہ پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موزونیت کیا ہوتی ہے، ایک لفظ کے شیڈز کتنے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے برتا جا سکتا ہے. اور مطلب لفظ کا اضافی ہونا بھی، جو اچھے اور سینئر لوگ ہیں وہ اس کو نقص سمجھتے ہیں. جیسے کچھ لفظ ہیں تو، سے، پر، جو، اگر، جو بلا جواز لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کا بھی جواز ہونا چاہیے. تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسے افراد ملے کہ جو لفظ کی حرمت سے واقف ہیں، اور ان کو دیکھ کے، ان کو پڑھ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی لفظ کو بیجا مت برتوں، اور کہیں بھی کوئی اضافی لفظ ایسا نہ ہو کہ جو ضائع چلا جائے. صحیح. تو متاثر ہیں کسی سے، آپ کو اپنی شاعری میں کسی کا عکس دکھائی دیتا ہو؟ یہ میں خود سے تو ایسا کچھ اندازہ نہیں لگا سکتا. جس چیز کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسلوب. کہ کچھ لوگ ہیں، خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ صاحب اسلوب ہونا بہت ریاضت درکار ہے. جیسا کہ علامہ اقبال صاحب ہیں، کہیں کوئی مصرع پڑھے آپ جان جائیں گے یہ علامہ صاحب کا اسلوب ہے. محسن نقوی کا اسلوب ہے، ان کی اپنے خاص تشبیہات و استعارات ہیں، تراکیب ہیں، مقتل، جنگ، علم بہت استعمال کیا انہوں نے، ہم پہچان جاتے ہیں. فیض صاحب کا اسلوب ہے، احمد فراز صاحب کا اسلوب ہے. تو اس طرح تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے تک، یہ درجہ کمال ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں ابھی تک کوئی خاص اسلوب وضع کرنے میں اس حد تک کامیاب ہوا ہوں کہ میرے جاننے والے یا میرے چاہنے والے فوراً سے واقف ہو جائیں. شاید جو زیادہ قربت رکھتے ہوں 2-4 افراد تو واقف ہو جاتے ہیں، لیکن کلی طور پہ میں ابھی ایک طالب علم ہی ہوں. اچھا، تو وہ جیسے محبت کا شاعر
ہاں انسانیت کا علمبردار، اس طرح کا کوئی آپ اپنے آپ کو کیا ایک ٹیگ لائن دینا چاہیں گے؟ واٹ از دا؟ میں تو یہ چاہوں گا جی کہ جیسا کہ ایک ہم جب طالب علم تھے تو ہم پڑھ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دو چیزیں تھیں. وہ ذرا پرتکلف لہجہ تھا، دلی کا ذرا روزمرہ کا لہجہ تھا، محاورہ اور تھا. اچھا وہ دور ایسا تھا کہ اس میں یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ معاملہ بندی، مطلب ہجر و فراق کے مسائل پہ زیادہ گفتگو تھی. ایسا نہیں ہے کہ باقی چیزوں پہ نہیں تھی، لیکن غالب نے یہ طرح ڈالی کہ انہوں نے غزل میں فلسفہ اور زمین و آسمان کے مسائل اور حیات کے مسائل اور بہت سارے مسائل کو انہوں نے جگہ دی. میر نے ایسا کیا. تو وہی چلتے چلتے آج تو اس دور میں تو ہم چاہیں تو ہم جس چیز کو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عابد رضا، امریکہ ہوتے ہیں، حالیہ دنوں میں ان کا بھی ایک کتاب شائع ہوئی تھی. تو اب وہ ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ امریکہ میں، اور وہاں کی سائنسی اگر آپ ان کی غزلیات پڑھیں تو اس میں بلیک ہولز کا ذکر ہے، اس میں سیاروں کا ذکر ہے. تو غزل میں اتنی وسعت تھی، لیکن چونکہ پہلے آپ کے ارد گرد ایسا کچھ ہو نہیں رہا تھا تو کم تھا. تو میں بھی اسی روش پہ ہوں کہ جو اس وقت ہمارے لوگوں کے زیادہ تر تو نفسیاتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اور پھر ان معاشی مسائل اور نفسیاتی مسائل کے رد عمل میں بہت سارے نئے مسائل ایک انسان سے جڑ جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے بہت سارے نفسیاتی اور معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ جذباتی مسائل بھی ہیں. جی. اور ہم ابھی تک صرف نفسیات کی حد تک آئے ہیں کہ چلے نفسیاتی مسائل بھی مسائل ہوتے ہیں، جذباتی مسائل کو تو ابھی بھی ہم اکنالج نہیں کرتے. جی ہاں، ان کا اظہار پہ بھی قطغن ہے، آپ اظہار ہی نہیں کر سکتے. یہ معاشرہ ہمارا مطلب ایک پوری طرح سے صحت مند نہیں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صحت مندانہ رجحانات کو بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جب ایک لکھاری ہونے کے ناطے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ پیش نظر تو یہی ہوتا ہے کہ جن مسائل سے میں گزرا ہوں، اگر کوئی اور گزر رہا ہے وہ اس کو پڑھے تو شاید کوئی کھڑکی کھل جائے، شاید اس کو کوئی حل مل جائے. بس یہی کوشش ہوتی ہے. تو غزل گو شاعر ہیں زیادہ یا آزاد نظمیں؟ جی میں نظم بھی کہتا ہوں اور غزل بھی کہتا ہوں. تو میں غزل کی آپ جی میں چند اشعار جو مجھے لوگ پہچانتے ہیں، جن 2-3 اشعار ہیں، میں انہی سے ابتدا کرتا ہوں. کون چلا ہے الٹے پاؤں، کس نے پایا سنگ میل. کون چلا ہے الٹے پاؤں، کون چلا ہے الٹے پاؤں، کس نے پایا سنگ میل. اپنی اپنی قربانی ہے، اپنا اپنا اسماعیل. واہ واہ. اپنی اپنی قربانی ہے، اپنا اپنا اسماعیل. اور دل کا کعبہ ڈھانے والے بت خانوں میں ناچتے ہیں. واہ واہ. دل کا کعبہ ڈھانے والے بت خانوں میں ناچتے ہیں. کب آئیں گے سبز پرندے، کب اترے گی سورہ فیل. اور میرے گھر کے 2 دروازے 2 سمتوں میں کھلتے ہیں. میرے گھر کے 2 دروازے 2 سمتوں میں کھلتے ہیں. ایک طرف پرکھوں کی قبریں، ایک طرف ہجرت کا نیل. واہ. جی تو یہ وہ تھی آغاز کی چیزیں جن سے لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کیا. اور جیسا کہ اس کتاب کا آپ نے نام دیکھا، سب خیال ہے. تو یہ کیسے آیا یہ خیال اس نام کا، تو میں چند اشعار ضمن میں بالکل سے مجھے اس طرح سب مایا ہے. اس کی نہیں، اس کی ردیف ہے یہ ایک میری غزل کی. اچھا. تو میں نے اسی سے اس کا نام لیا. صحیح. تو میں چند اشعار اس غزل سے آپ کو پیش کرتا ہوں. اس میں آپ کو وہ مسائل جن سے ہم جذباتی اور نفسیاتی طور پر الجھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ شکوہ کریں کہ شکر ادا، سب خیال ہے. سب خیال ہے. شکوہ کریں کہ شکر ادا، سب خیال ہے. یہ اختیار و جبر ثنا، سب خیال ہے. اس سوچیں اگر تو ہے، جو نہ سوچیں تو کچھ نہیں. سوچیں اگر تو ہے، جو نہ سوچیں تو کچھ نہیں. یعنی افق، زمین، خلا، سب خیال ہے. اور رد بلا کثیر وسائل پہ منحصر. رد بلا کثیر وسائل پہ منحصر. رد بلا کثیر وسائل پہ منحصر. مرشد، نجومی، پیر، دعا، سب خیال ہے. صحیح. اور دراصل کن سے پہلے تھا منصوبہ خیال. دراصل کن سے پہلے تھا منصوبہ خیال.
دراصل کن سے پہلے تھا منصوبہ خیال، پھر کن کے بعد جو بھی ہوا سب خیال ہے. واہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں، اور تقریباً ہر صاحب فکر آدمی سوچتا ہے، کیونکہ اللہ خود دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. ہم سوچتے ہیں، لیکن وہ سوچ کے دوڑے گھوڑے جو ہیں بعض اوقات دوڑاتے دوڑاتے ہم ڈینجرس زون میں چلے جاتے ہیں. یہ نظم تھوڑی ڈینجرس زون میں ہے کیونکہ وہ نیہلزم سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ ایک بڑا خطرناک سا ایک مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اس میں الجھ جائیں کہ بے معنی ہے، ہر چیز میننگ لیس ہے، سمیت آپ کے وجود کے، سمیت آپ کی زندگی کے، سمیت رشتوں کے. آپ اعتبار کھو دیں ہر چیز پر سے، اور پھر آپ کو جو ہے نا بے وقت لگے، اور پھر آپ اس میں جیسے بہت سارا جنک اکٹھا ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ اس میں قیمتی چیزیں بھی کھو دیتے ہیں، تو آپ اس میں پھر اپنا آپ کھو دیں، اپنی زندگی. اس تناظر میں میرا جو نظریہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ میں ہوں، پھر میرے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں نے چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دی، اور وہ اپنے آپ کو بھی بھول رہے ہیں. بالکل صحیح. چیزوں کے سہارے سے لوگ کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں. اچھا، آپ کی شاعری میں نوٹس کر رہی ہوں کہ یہ معاشرتی رویے، سوچ، مسائل زیادہ ہیں بنسبت جو شاعری کا ایک مقصد ہوتا ہے، محبت، درد دل، جدائی، ہجر، وصال، فراق. دیکھیں وہ معاملات ایسے ہیں کہ ہر کوئی ان سے گزرتا ہے. اس پہ کچھ نہیں لکھا آپ نے؟ جی میں پیش کر دیتا ہوں، ہر چیز کا اظہار ہے. صحیح، ہر کوئی اس سے گزرتا ہے، لیکن کون اس کو جو ہے ہائی لائٹ بناتا ہے اور کون اس کو چپ چاپ سہ جاتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک تخلیقی رو ہوتی ہے. صحیح. اس رو میں آپ اگر اس رو کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اس وقت آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک غزل میں 7 اشعار ہیں تو میں کہوں کہ یہ سب آمد ہے، یہ توارد ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. خیال کوندے کی طرح آتا ہے، اور وہ ایک خیال ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے وہ پورا ایک شعر ہو، کبھی ایک مصرع ہو، کبھی ایک لائن ہو. اور پھر جب ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کو مزید کھوجتے ہیں، تو ہم پھر اس کے سفر میں چلتے ہیں. تو ہم اسے ایک جملے سے ہو سکتا ہے نظم وضع کر لیں، غزل کو مکمل کر لیں، اور اپنا کسی پیرائے اظہار تک چلے جائیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. تازہ اشعار ہے کہ جتنا خوشبو نے تھا رنجیدہ کیا اتنا ہی، جتنا خوشبو نے تھا رنجیدہ کیا اتنا ہی ہم نے اس گل کو بھی گرویدہ کیا اتنا ہی. اچھا، واہ. جتنا خوشبو نے تھا رنجیدہ کیا اتنا ہی ہم نے اس گل کو بھی گرویدہ کیا اتنا ہی. اور اس کے ہنسنے سے ہمیں جتنی خوشی ملتی تھی، اس کے ہنسنے سے ہمیں جتنی خوشی ملتی تھی، ہم نے اس شوق کو سنجیدہ کیا اتنا ہی. واہ واہ واہ، یہ بہت خوب ہے. اس کے ہنسنے سے ہمیں جتنی خوشی ملتی تھی، ہم نے اس شوق کو سنجیدہ کیا اتنا ہی. اور مرحلہ ترک تعلق کا تھا کتنا سادہ، مرحلہ ترک تعلق کا تھا کتنا سادہ، اور میرے یار نے پیچیدہ کیا اتنا ہی. اور شعر دیکھیے کہ جتنا کج فہم سمجھتے تھے اسے اپنے تئیں، جتنا کج فہم سمجھتے تھے اسے اپنے تئیں، ہم کو اس شخص نے فہمیدہ کیا اتنا ہی. واہ واہ. اور پہلے ایک کہنا محبت سے نیا پن سیکھا، پہلے ایک کہنا محبت سے نیا پن سیکھا، پھر نئے عشق کو بوسیدہ کیا اتنا ہی. بہت خوبصورت. تھینک یو ویری مچ. آج آپ آئے، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. تو آپ مشاعرہ گو شاعر ہیں یا آپ صاحب کتاب؟ یہ مشاعروں میں بالکل شرکت ہوتی ہے. کراچی میں تھا تب بھی، اب کراچی سے میں آیا یہاں پہ تو میں پہلے واہ کینٹ میں رہائش اختیار کی، وہاں پہ بھی. اور اب یہ اکادمی ادبیات، آرٹس کونسل اور بہت سارے اور تنظیمیں یہاں بن چکی ہیں، تو سب سے ملنا بھی رہتا ہے اور شرکت بھی ہوتی رہتی ہے. بہت اچھا لگا آپ سے ملنا ہے احسان عباس صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ایک بار پھر میں آپ کا، آپ کے ادارے کا، آپ کے شو کا بہت شکریہ. نہیں، ہم بہت مشکور ہیں. میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی، میری ٹیم بھی. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.